ایک شام غریبوں کے نام، بولو ایک شام غریبوں کے نام، دوسروں شوہر کے ساتھ تو ہوتی ہو لیکن ایک شام تو غریبوں کے ساتھ بھی تو گزارو۔ اور متع تو متع ہے، اتمتع بک کذا و کذا، میں آپ سے متع کرتا ہوں آپ کے ساتھ گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ یہ میرا فن تھا کسی زمانے میں 20-30 سال پہلے میں کرتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا، سمجھو بھائی جان، اب میں نے توبہ کر دیا۔ اس کے امام اگر بلوچ ہوگا یا امام اللہ کا بھلا کرے سندھی ہوگا، وہ اس سکتے مکتے نہیں جانتا، وہ تو ایک ہی سانس کے اندر ظالم کو مت چلے گا، جیسے کہ قاری محمد علی مدینہ کا پڑا ہوا مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک ہی سانس میں آپ نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ اللہ، میں نے 1 سال اس کے پیچھے پڑھا، اس ظالم کو صرف 5ویں پارے میں جھٹکا لگا اور خود ریویز کر کے ٹھیک کر دیا، کسی نے بتایا نہیں، صرف جھٹکا لگا اور ریویز کر کے واپس آیت اس نے ٹھیک کر دی۔ اور کہیں مولانا میری دانش کے مطابق نہ اس نے کوئی شد چھوڑا نہ مد چھوڑا، مدات منفصلہ نہیں پڑھتا تھا، متصل پڑھتا ہے۔ اگر شروع کیا تو تمام مدات منفصلہ متصلہ دونوں پڑھیں گے، اور اگر چھوڑیں گے تو سب کو چھوڑیں گے۔ اس قسم کے اگر آپ کائنات میں قسم بھی اٹھائیں کہ اس قسم کا ماہر ائمۃ الحرمین ہے ہی نہیں، وہ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ سندھی کا بچہ کتنا ماہر تھا، اس لیے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی آغوش میں لیتے تھے، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے لیے مرتے تھے۔ اب بنوری بھی اس کے عاشق تھے کہ کس قسم کا ماہر آدمی تھا۔ اس لیے موقع اگر مل جائے نا کسی اچھے قاری سے جو بے تکلف ہو، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ جا کر کے 2 مہینے ان کے پاس لگا دوں چھٹیوں میں، لیکن قاری محمد علی ہم سے چلا گیا جی، اور ہم نالائق جو ہے نا اس طریقے پر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے اسے سند لی، مجھے سند اس نے دی، ائمۃ الحرمین کی دستخط ہے اس پر۔ میں نے ان کو امتحان دیا تھا، امتحان دینے کے بعد تو میں نے کہا کہ آپ مجھے سند دے دو یادگار کے طور پر، مجھے کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے مدرسے کی سند دیتا نہیں، یہ آپ کے لائق ہی نہیں ہے، میں نے چونکہ مدینے میں پڑھا ہے، یہ باقاعدہ ائمۃ الحرمین اس کی بہت احترام کرتے تھے، عزت۔ فرمایا مدینے میں جاؤں گا اور وہاں سے سند سعودیہ سے لے گئے۔ پھر یہ مسجد نبوی میں پہنچا، مجھے وہاں سے فون کیا، ارے بابا، ارے پیے جو نالو چاہ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا نیک محمد۔ تو پھر یہ کہ نام لکھوا کر کے ائمۃ الحرمین کے دستخط کیا اور دستخط کر کے پھر سند مجھے پہنچا دی، واپس آ گیا۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے میں نے 3 مہینے پڑھا 1417 کے اندر، تو مفتی صاحب نے مجھے صحاح ستہ کی سب کی اجازت دی اور فرمایا کہ میں اپنی سند آپ کو دینا چاہ رہا ہوں قرات کی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کی جو سند ہے جو ہمیں اجازت ہے۔ تو میں نے وہ لی نہیں، میں نے بس میری نالائکی تھی، میں نے کہا حضرت میں نے تجوید پڑھی نہیں ہے، میں نے تجوید پڑھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ حضرت تھانوی والی اونچی سند ہے قرات کی، تو ان کے والد صاحب مفتی عبدالکریم گمطلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت تھانوی کے خاص مفتی تھے تھانہ بھون کے، لیکن وہ سند میں نے اسے لی نہیں۔ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھو، ابتحال کہتے الاجتہاد فی الدعاء، دعا کے اندر گری و زاری کرنا، دوسرے کے خلاف دعا کرنا۔ اب عیسائیوں نے چونکہ مناظرے میں جب ان کو شکست ہو گئی تو شکست کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مباہلہ، تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے میں یہی ہے کہ آپ میرے خلاف بد دعا کریں، میں آپ کے خلاف بد دعا کر دوں، تو جو خدا کا باغی ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اور مباہلے میں ہم اپنی پوری نسل کو ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو لے گئے باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فاطمہ کو لے گئے باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے، اس لیے آج تک وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے باقی بیٹیاں نہیں ہیں۔
یعنی الیاذ باللہ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم ان کو ولد الزنا بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں. اس لیے میں نے جمعے میں اعلان کر دیا کہ میرے پاس لاکھوں گواہ ہے کہ ساجد نقوی اپنے باپ کا نہیں ہے. اب اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے کہیں کبھی ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے مقدمے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے پاس بھی لاکھوں گواہ ہے کہ یہ نطفے، یہ متع کی اولاد یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اور متع تو متع ہے، اتمتع بک کذا و کذا، میں آپ سے متع کرتا ہوں آپ کے ساتھ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، پہلے آئیے پہلے پائیے. بولو پہلے آئیے پہلے پائیے. ایک شام غریبوں کے نام، بولو ایک شام غریبوں کے نام. دوسرے شوہر کے ساتھ تو ہوتی ہو لیکن ایک شام تو غریبوں کے ساتھ بھی تو گزارو. سمجھ شریف میں ایک نام ایک شام کیا ہے؟ غریبوں کے نام. بدماشی کا جواب سمجھے اسی طریقے پر بدماشی سے ہوگا کہ اب نبی کی بیٹیوں پر جب یہ مباہلہ 9 کے اندر ہوا ہے، یہ مباہلہ 9 ہجری میں جب ہوا ہے تو اس مباہلے کے وقت نبی کی صرف بیٹی فاطمہ تھی، باقی کا انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ کا سن 2 میں انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا 4 میں ہوا، اور 8 کے اندر حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. تو 3 بیٹیوں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، تو ان کو کیسے لائیں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب کو لایا بھی نہیں تھا. آگے ندو ابناءنا و ابناءکم، تو آپ کے بیٹے تھے، بعد میں انتقال ہو گئے، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو نہیں لائے. تو کیا ان کے بیٹے ہونے کے انکار کرو گے آپ؟ نبی کے اس وقت بیٹے موجود تھے کچھ، اور بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا. سمجھے؟ بلوغیت تک نہیں پہنچے. تو جیسے کہ بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے گئے تو پھر بھی ان کے بنوت اور بیٹے ہونے کی نفی نہیں ہوتی. تو اگر کسی بیٹی کو نہیں لے گئے تو اس کی نفی کہاں ہوگی؟ آپ میری بات سمجھے؟ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 کے اندر میں نے عرض کیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا یہ کہ 4 کے اندر، اور حضرت زینب کا یہ کہ 8 کے اندر، اور یہ 9 کا واقعہ ہے تو کیسے لے جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے سارے بیٹوں کو بھی تو نہیں لے گئے تھے، کچھ پہلے بڑھ گیا. تیسرا ان کا ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. علی ابنا کے اندر داخل نہیں، وانفسنا وانفسکم نفس کے اندر داخل ہے. علی جب نفس نبی ہے تو نبی کے وصال کے بعد پھر یہ کہ علی خلافت کا حق علی کو ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حدیثیں آپ کی کتابیں بھی بھری ہوئی اور ہماری کتابیں بھی بھری ہوئی. حضرت حسن اور حسین نبی کے نواسے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ نے حضرت حسن اور حسین کو اپنا ابن کہا ہے، حالانکہ نبی کے نواسے تھے، ان کو ابن کہا مجازی طور پر، تو علی بھی اسی میں داخل ہے. تو جیسے ان کو خلافت کا حق براہ راستہ اب نہیں دیتے تو علی کو کیسے دیتے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ فلان جگہ پہ فاتحہ پڑھنا ہے فلان موقع پر، اور اس کی یہ دلیل حدیث ہے. کائنات میں آپ کو ملے گا بھی نہیں، چونکہ نالائق میں بھی ہوں اور آپ بھی نالائق ہیں. حدیثیں نہ آپ کو یاد رہتی ہے نہ فن کو، تو صرف پتہ کر لو کہ کہاں پڑھیں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں. سوال ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ میں آپ کو زیادہ پیسے نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ 1000-5000 تو آپ کو دے سکتا ہوں کہ میں بھی ادھر ہی ہوں، کہ آپ غیر مقلدین سے پتہ کریں کہ حضرت ہم تو آپ کے لوگ ہیں، ہم پڑھیں گے کس ٹائم پہ پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ تو کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا. یہ میرا فن تھا کسی زمانے میں، 20-30 سال پہلے میں کرتا تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا. سمجھے بھائی جان؟ اب میں نے توبہ کر دیا. اس قسم کے مناظرہ، لیکن یہ اس قسم کے مسجدوں میں شور شغب جو کرتے، تو کہاں پڑھنا ہے؟ کہیں بھی نہیں. ابو ہریرہ خود اس آیت سے اتنا ڈر چکا ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ کہاں پڑھیں گے، تو ترمذی میں فرماتے یتبع سکتات الامام، امام سکتہ. تو جب فاتحہ واجب ہے تو امام پر پھر سکتہ واجب ہوگا کہ امام سکتہ کرے تاکہ آپ فاتحہ پڑھیں. اور امام کے سکتہ کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. امام اگر بلوچ ہوگا یا امام اللہ کا بھلا کرے سندھی ہوگا، وہ اس سکتے مکتے نہیں جانتا.